اور ہم نے جس طرح اول بار پیدا کرنے کے وقت ہر چیز کی ابتدا کی تھی، اس طرح آسانی سے اس کو دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ پہلا مٹی سے انسان کو پیدا کر دیا، پھر اس کا ریڑھ کی ہڈی سے عورت کو بنا دیا، دونوں ملنے کی وجہ سے اس کے نسل پیدا ہوگی، جس کو زمین سے کہا گیا تم کو چارہ نکال کے دے دیا، آسمان سے بارش بنا کے عورتوں سے تم ملنے سے تم کو نسل بنا دیا۔ یہ ہے اللہ تمہارا، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے کہ اور ہم ضرور اس کو پورا کریں گے، قیامت کے دن دوبارہ ان کو پیدا کریں گے۔ اور میں نے ابھی سے پہلے بیان کر چکا، اور ہم نے زبور اور سب آسمانی کتابوں میں ذکر یعنی لوح محفوظ میں لکھنے کے بعد لکھ چکے ہیں، یعنی اللہ کے بعد جو لوح محفوظ ہے ان کو پاک فرشتوں کے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ جتنے بھی کتابیں دنیا میں آئے ہیں، بہت سے کتابیں آئے، بہت سے پیغمبر دنیا میں آئے، یہ سب کتابیں کس میں سے آئے؟ یہ لوح محفوظ میں سے آئے۔ یہ چاروں کتابیں قرآن میں ذکر کیا ہے، جس کا زبور، انجیل، تورا اور قرآن کے بارے میں ذکر ہے، اور 25 پیغمبروں کے بارے میں ذکر ہے، لیکن یہ سب کس میں سے آئے؟ لوح محفوظ میں آئے۔ اور بھی سورہ رعد میں بھی اللہ تعالیٰ بولتے ہیں ایسا کوئی قوم نہیں گزرا جس میں ایک ڈرانے والا پیغمبر نہیں آیا ہو، یعنی ایک پیغمبر ضرور آ کے ڈرایا، لیکن نہ ڈرنے کے وجہ پر ان کو عذاب میں مبتلا کرتے آگے۔ اب فیصلہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لیے بولا کہ یہ قیامت آئے گی، اس ٹائم پر آپ لوگوں کا حساب کیا جائے گا، تمہارے نام اعمال ہے، تمہارا گلے کا ہار بنا کے تمہارے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور تم اس کو لوگوں پل صراط کا راستہ طے کرنا پڑے گا، بال سے باریک تلوار سے تیز۔ بعد لکھ چکے ہیں، یعنی لوح محفوظ میں لکھنے کے بعد میں لکھ چکے ہیں یہ کتابوں کو۔ اس زمین یعنی جنت کے مالک میرے نیک بندے ہوں گے، جو جنت اللہ کا ہے وہ میرے نیک بندے ہوں گے۔ آدم علیہ السلام بالکل پاک صاف تھے، حضرت حوا بالکل پاک صاف تھی، جنت میں تھے، لیکن شیطان نے گمراہ کرنے کی وجہ سے دوبارہ دنیا میں آنا پڑا۔ جو جنت میں جائے گا دوبارہ وہ بالکل پاک صاف ہوگا، تو متقی پرہیزگاری ہوگا، اس کو جنت ملے گا۔ سورہ محمد میں بھی لکھا ہوا ہے، آپ پڑھ کے سن لو۔ بلا شک اس قرآن میں ہدایت کا کافی مضمون ہے ان لوگوں کے لیے جو بندگی کرنے والے ہیں، جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہدایت کا کافی مضمون ہے، ان لوگوں کے لیے جو نیک بندگی کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے ایسے مضامین نفع دے کر آپ کو اور کسی بات کے واسطے نہیں بھیجا مگر دنیا جہان کے لوگوں کے یعنی مکلفین پر مہربانی کرنے کے لیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے بھیجا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ایسے احکام لوح محفوظ میں سے جو قرآن نازل ہوا ہے، ایک قرآن لے کے تم کو دنیا میں اس لیے بھیج دیا، تمہیں ایک قرآن کے ذریعہ لوگوں کو ایک اللہ کے طرف بلاؤ، جنت کے بشارت کے طرف بلاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جو بندگی کرنے والے ہیں، اور ہم نے ایسے مضامین نفع دے کر آپ کو اور کسی بات کے واسطے نہیں بھیجا مگر دنیا جہان والوں کے لیے یعنی مکلفین پر مہربانی کرنے کے لیے۔ آپ بطور اخلاص کے مقرر فرما دیجئے کہ میرے پاس تو صرف یہ وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود حقیقی ایک ہی معبود ہے، ایک ہی اللہ ہے، الہکم الہ واحد۔ سو آپ بھی تم مانتے ہو یا نہیں؟ اب بھی تم مانتے ہو یا کیا نہیں؟ فہل انتم مسلمون، یعنی اب تو مان لو۔ پھر بھی اگر یہ لوگ سرتابی کرے تو بطور تمام حجت کے آپ فرما دیجئے کہ میں تم کو نہایت ہی صاف اطلاع کر چکا ہوں، یعنی اللہ کے حکام کو تم کو پہنچا چکا ہوں۔ اگر جو مانے نہیں مانے، آپ غم کھانا نہیں، غم کھائے۔ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا گیا اس کے وجہ سے آپ مصیبت میں پڑے،
اس لیے نہیں، آپ اللہ کے حکام کو ان کو سنانے والے، ان کو ڈرانے والے کر کے بھیج دیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور میں نے یہ جانتا نہیں کہ جس سزا کا تم سے وعدہ ہوا ہے آیا وہاں قریب ہے یا دور دراز ہے، یعنی قیامت کب آئے گی یہ ہمارے پیغمبر کو بھی معلوم نہیں، صرف اللہ کو معلوم ہے۔ البتہ واقعہ ضرور ہوگا۔ واقعہ دیکھو، واقعہ کا معنی کیا ہے؟ قیامت ہے۔ قیامت کو بھی انڈائریکٹ میں ہر جگہ پر بتلا دیا ہے، واقعہ کا دن، قیامت کا دن۔ واقعہ کب ہوگا وہ اللہ کو معلوم ہے، ضرور ہوگا، لیکن ضرور ہوگا، کیونکہ اللہ کو تمہاری پکار کر کہی ہوئی بات کی خبر ہے۔ تم پکار کر اللہ کو بولتے ہو، وہ بات کو بھی اللہ کو معلوم ہے، اور جو بات تم دل میں رکھتے ہو اس کی بھی خبر ہے، جو دل میں رکھتے ہو اس کی بھی اللہ کو خبر ہے، کیونکہ اللہ نے تم کو پیدا فرمایا، تمہارے رگوں کو بھی جانتا ہے، تمہارا دل کے اتنا قریب ہے جتنا گردن کا رگ۔ اور میں یہ بات تعین نہیں جانتا کہ کیا مسئلہ